جی السلام علیکم۔ شوگر کے گائے کے حوالے سے آج یہ دوسری ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آج میں آپ سے ڈاکٹر وسیم صاحب سے جو میں نے حاصل کیا ان میں سے کچھ شیئر کروں گا، اور مزید اگلی ویڈیوز میں بھی ان کی باتیں شیئر کروں گا۔ ڈاکٹر وسیم صاحب کو میں نے 40 دن فالو کیا، یعنی ان کے 40 دن مسلسل لیکچر میں نے فیس بک پہ سنے اور بہت کچھ سیکھا۔ حالانکہ جب میں نے ان کے لیکچر شروع کیے تھے تو مجھے شوگر کو 10-12 سال ہو چکے تھے، اور مجھے بہت ساری ایسی باتوں کا پتہ نہیں تھا جو ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتائیں۔ اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ شوگر کا مرض ہوتا ہے تو انسولین جو ہے وہ پروڈیوس نہیں ہوتی، ہمارا جو لبلبا ہے، پنکریاز ہے، وہ انسولین پروڈیوس پراپر نہیں کر رہا ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، ٹائپ 2 ڈائبٹیز جن کو ہوتی ہے انسولین پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے، اصل مرض جو ہے وہ انسولین کا صحیح استعمال نہ ہونا، جسے ہم اس لینگویج میں انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں، وہ اصل مرض ہے۔ اور اس کا علاج جو ہے اگر ہو جائے تو آپ کو مزید انسولین لینے یا مزید ٹیبلٹس کھانے کی ضرورت ممکن نہ پڑے۔ تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے جو ٹیسٹ بتائے، ہم لوگ عام طور پر شوگر کا ٹیسٹ کراتے ہیں، HbA1c کرواتے ہیں، LFT کرواتے ہیں، لیور فنکشن ٹیسٹ، RFT کرواتے ہیں، گردے کا ٹیسٹ۔ لیکن جو 2 ٹیسٹ ڈاکٹر صاحب نے مزید بتائے، 2-3 بتائے، 1-2 میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ سب سے اہم ٹیسٹ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ ہے فاسٹنگ انسولین کا ٹیسٹ، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا لبلبا انسولین کتنی پروڈیوس کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ انسولین کا جو سٹینڈرڈ آپ کے ٹیسٹ کی رپورٹ پر لکھا ہوگا اس کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ کی انسولین فاسٹنگ جو ہے وہ 2 سے 5 کی رینج میں آتی ہے تو وہ سفیشینٹ ہے۔ آپ یقین کریں، جب میں نے ٹیسٹ کرایا تو وہ 10 نکل آئی، تو مجھے یقین ہوگا کہ انسولین پروڈیوس تو ہو رہی ہے، مسئلہ تو انسولین کے یوٹیلائزیشن کا ہے، انسولین ریزسٹنس کا ایشو ہے۔ اب مزید جو ٹیسٹ ہیں انہوں نے مطلب جو بتائے، اس میں اہم جو سی پیپٹائڈ بھی بتایا انہوں نے، لیکن یہ جو انسولین ریزسٹنس والا یہ بھی بتا دیا، اس نے فاسٹنگ انسولین والا بھی بتا دیا۔ اب ان ٹیسٹوں سے جو ہم اکثر نتیجے نکالتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے 1-2 بڑے زبردست اضافہ کیا ان میں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ لپڈ پروفائل کرواتے ہیں، اس میں HDL بھی ہوتا ہے، LDL بھی ہوتا ہے، سمپل کولیسٹرول بھی ہوتا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ بھی ہوتا ہے، تو ہم زیادہ تر فوکس کرتے ہیں جی کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، کولیسٹرول بڑھ گیا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ فوکس 2 چیزیں کرنے والی ہیں، ایک ٹرائیگلیسرائڈ ہے اور دوسرا آپ کا HDL ہے، جسے مفید کولیسٹرول کہتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک ریشو بتائی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹرائیگلیسرائڈ کو، اس کے فگر کو اگر HDL کے فگر پر تقسیم کریں اور آپ کا جواب 3 سے کم آئے تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر 3 سے زیادہ آتا ہے تو ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے کہ ہم ٹرائیگلیسرائڈ کو کم سے کم کریں اور HDL جو ہے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ کریں۔ اب ٹرائیگلیسرائڈ کیسے کم ہوگا، اس پہ مزید اگلے جو ویڈیوز ہوں گی اس میں بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ٹارگٹ ہمارا صرف یہ ہونا چاہیے کہ ٹرائیگلیسرائڈ کم سے کم ہو، یعنی وہ تو کہتے ہیں کہ 60 جو ہے یہ آئیڈیل ہے، اور HDL زیادہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو آج کا ہمارا جو یعنی یہ ہے، ہم نے سیکھا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے ٹرائیگلیسرائڈ کو کم کریں اور HDL کو ہم لوگ زیادہ کریں گے۔ یہ کس طرح کریں گے نیکسٹ ویڈیوز میں آہستہ آہستہ، چونکہ ویڈیوز میں شارٹ اس لیے بناتا ہوں کہ لمبی ویڈیوز دیکھنے میں جو ویورز ہیں اکتاہٹ ہوتی ہے۔ شارٹ سی ویڈیو بناؤں گا، کچھ 1-2 چیزیں جو ہیں ان کو سیکھنے کے لیے مل جائیں گی، ان کی آگاہی کے لیے مل جائیں گی۔ میں کوئی ٹیچر تو میڈیسن کا ہوں نہیں، صرف میں نے کہا تھا کہ میں اپنے ایکسپیرینس شیئر کروں گا، اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، آپ بھی اس سے انشاءاللہ ضرور یعنی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔